ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. باب التشهد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. بزرگوں اور بھائیوں، یہ ماہانہ مجلس ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ترتیب وار آپ کو سنائے جا رہے ہیں، جس کو ہماری معروف زبان میں حدیث کا سبق کہا جا رہا ہے. حدیث کا یہ درس، یہ حدیث کا یہ سبق صرف اس غرض سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کی سیرت ایک ایک کر کے ہمارے سامنے سے گزر جائے، اس لیے کہ کوئی مومن بندہ بہترین عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہٹ کر ہی نہیں سکتا. اور ہم سب جانتے ہیں موت اور زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے صرف یہ جانچنے کے لیے رکھا ہے کہ کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. اس لیے نہیں رکھا ہے موت اور زندگی کا نظام کہ کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے. قرآن حکیم کی مختلف آیات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے حیات اور موت اس کو پیدا کیا ہے، یعنی موت اور زندگی کا نظام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ تاکہ وہ جانچ لے، پرکھ لے کہ تم میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون اچھا اور عمدہ عمل کر کے آتا ہے. یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم میں سے کون بہت زیادہ عمل کر کے لاتا ہے. مثلا مومن کو نماز پڑھنی ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی رات کو نفل کی نیت باندھے اور 100 رکعتیں وہ پڑھے. یہ اکثر عمل ہے، بہت زیادہ عمل کیا اس نے. لیکن ایک بندہ وہ ہے جو زیادہ نوافل نہیں پڑھتا ہے، بلکہ 4 اور 6 اور 8 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن بہت شاندار ادا کرتا ہے، ایک ایک سنت اور مستحب کا لحاظ کرتا ہے. یہ بہترین عمل ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ تھوڑا سا عمل جو سنت کے موافق ہوگا اس بہت سارے عمل سے زیادہ قیمتی ہے جو خلاف سنت ہو. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا عمل قلیل فی سنت خیر من عمل کثیر فی بدعت. تھوڑا سا عمل جو موافق سنت ہو وہ اس بہت سارے عمل سے بہتر ہے جو خلاف سنت ہے. اب چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، دیگر عبادات کا معاملہ ہو، ان سب میں حسن پیدا ہوتا ہے موافق سنت ہونے سے. جس کا عمل سنت کے جتنا زیادہ قریب ہے اتنا وہ قیمتی عمل ہے. اور آدمی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سجدے میں پڑا رہے لیکن خلاف سنت ہے تو وہ سجدہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. سجدے تو اور قومیں بھی کر رہی ہیں، سجدے تو اور لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو. ان سجدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ سجدہ جو اللہ کے سامنے کیا جائے اور موافق سنت کیا جائے اس کی قیمت ہے. اسی غرض کو سامنے رکھ کر یہ حدیث کا سبق یہاں کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ امت میں طلب پیدا ہو
اگرچہ میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا کہ بے طلب لوگوں کو حدیث سنانا، بے طلب لوگوں کو حدیث پڑھانا، بے طلب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچانا، خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہیرے اور موتی اور جواہرات کا ہار خنزیر کے گلے میں ڈال دینا۔ یہ اسی مشکات کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر خنزیر کے گردن میں سونے کا اور جواہرات کا اور موتیوں کا ہار ڈال دیا جائے، وہ کیا جانے اس کی کیا قیمت ہے، اس کی ناقدری کرنا ہے۔ ایسے ہی بے طلب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنانا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا اس طرح ناقدری کرنا ہے جس طرح جواہرات کی ناقدری کرنا خنزیر کے گردن میں ڈال کر۔ لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اور بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ میں محسوس کرتا ہوں اس مجلس میں آ کر کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید طلب کم ہے۔ کیا مطلب ہے کہ یہاں مجمع بڑھنے کے بجائے گھٹتا جا رہا ہے، جبکہ مہینے کی ایک مجلس۔ کیا ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ مہینے کا ایک دن بھی کیا، ایک گھنٹہ، مہینے میں صرف ایک گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے فارغ کریں؟ کیا اتنا بھی موقع ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا اتنی مشغولی؟ ایسا بھی کیا کاروبار ہے، ایسا بھی کون سا کام ہے آپ کا جو مغرب سے عشاء کے درمیان بھی ادھورا رہ جاتا ہے؟ یہ بے طلبی ہے، اور بے طلب لوگوں کو حدیث سنانا اس کی مثال وہ جو میں عرض کر چکا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہوگی، اپیل ہوگی کہ آپ خود تشریف لا رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اس کو عام کیجئے، لوگوں میں دعوت دیجئے، اپنے ہم مزاج لوگوں کو جوڑیے، ان کو اس کے فوائد گنوائیے۔ یہ تو آپ کی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی مسجد میں ہندوستان بھر کے علماء وقفے وقفے سے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ابھی عصر کے بعد بات چل رہی تھی، میں نے کہا وہ علماء جن کے لیے عالم ترستا ہے، وہ علماء جو عالمی شخصیت ہیں، جن کے زیارت کے لیے، دیدار کے لیے لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ آپ کی مسجد میں آ جاتے ہیں۔ اب کسی بھی بندے کی محبت میں آتے ہوں، کسی کی کوشش سے آتے ہوں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کی ناقدری کریں۔ کہاں کہاں کے علماء آپ کے یہاں چلے آتے ہیں، عالمی شخصیت، بڑے بڑے لوگ۔ تو اس لیے آپ لوگ فکر کریں اس چیز کی کہ ہمارا یہ مجمع بڑھے، تاکہ ہمارے اندر بھی ایک امنگ اور ایک جذبہ بڑھے کہ نہیں، ان لوگوں میں طلب ہے، یہ حدیث رسول کی قدر کرنے والے ہیں، یہ دین کے طالب ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ بات کرنے والے پر مجمع کا عکس یعنی ان کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ اگر سچے طالب یہاں بیٹھے ہوں اور یہاں بات کرنے والا نہ بھی چاہ رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کچھ ایسے مضامین القاء کر دے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہاں بے طلب لوگوں کا مجمع بیٹھا رہتا ہے تو یہاں بات کرنے والے کی طبیعت بجھ جاتی ہے، جو کچھ سوچا تھا وہ بھی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ جو لوگ بات کرتے ہیں، جنہیں اس چیز کا تجربہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر طالب یعنی طلب والوں کا مجمع ہے تو سینہ کھلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور وہ باتیں جو کبھی ذہن میں بھی نہیں آئی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اور مفید باتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر ناقدروں کا مجمع ہوتا ہے تو سوچا ہوا مضمون بھی خبت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اور اس کی کوئی بھی تدبیر آپ بنائیے کہ نوجوان طبقہ ہمارا آئے۔ اگرچہ اس مسجد کے قریب میں ایسی بستی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن جو قریب میں ہے ان کو آپ دعوت دیں، ان کو جوڑیں۔ کوئی بھی ترتیب بنائی جا سکتی ہے، مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی ہیں، وہ جس طرح اور کاموں کا مشورہ کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے مشورے میں داخل کریں، یہ بھی تو دین کا ایک کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق ہو، کیا یہ دین نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کون سا نیا دین آپ پیش کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے روزمرہ کا جو مشورہ ہے، اس مشورے میں ایک نمبر یہ بھی کہ ماہانہ ہماری جو مجلس ہوتی ہے اس کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ جہاں اور بہت فکریں آپ اپنے ذہن پر لیے ہوئے ہیں، ایک فکر یہ بھی تو ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم بار بار فرماتے ہیں کہ جن مساجد میں درس قرآن ہوتا ہو، درس حدیث ہوتی ہو، اس میں شرکت ہمارے لیے لازم۔ ہماری ساری محنتوں کا نتیجہ اور خلاصہ ان مجلسوں تک پہنچنا ہے، علم سے لوگوں کو جوڑنا ہے،
اگر بے علم رہیں گے تو اندھیرے میں، تاریکی میں. اجالا تو قرآن میں ہے، روشنی تو حدیث میں ہے. اگر اس کے ہی قریب نہیں آئیں گے تو جہالت در جہالت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور بغیر علم کے، یاد رکھنا، بغیر علم کے دین کو سمجھنا ممکن ہی نہیں. ہمارے دین کی شروعات اقرا سے ہوتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آ رہی ہے، پہلا پیغام آ رہا ہے، وہ کس چیز کا آیا ہے؟ کس چیز کا پیغام؟ اقرا، پڑھیے. علم سے شروعات ہے، اقرا سے شروعات ہے. لیکن یہ امت اتنی ہی قرات سے دور ہے. جس امت کی شروعات اور ابتدا قرات سے ہے، وہ قرات سے دور ہے، پڑھنے سے دور ہے، علم سے دور ہے. یہ افسوس کا پہلو ہے. پھر پڑھنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو حروف کی شناخت آپ کو بتائیں، وہ پہچان آپ کو بتائیں، آپ خود کتاب پڑھنے والے بن جائیں. یہ کام مدارس میں ہو رہا ہے. لیکن پڑھنے کی ایک صورت یہ بھی تو ہے جس کو سماعی علم کہا جاتا ہے، کہ ایک صاحب آئیں اور وہ آپ کو دین کی ضروری باتیں بتائیں اور آپ سنیں اور سن کر محفوظ کر لیں. یہ بھی علم حاصل کرنا ہے. حضرات صحابہ کرام میں اکثر وہ تھے جو پڑھنا نہیں جانتے. اگر ان کو کتاب کھول کر دے دی جائے تو ایک لائن نہیں پڑھ سکتے، امی تھے اکثر. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی ہے. نبی امی سے تعارف قرآن میں کیا گیا ہے. آپ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن معلم انسانیت ہے آپ. سارے جہاں کو سبق آپ نے پڑھایا ہے. تو علم حاصل کرنے کی ایک ترتیب یہ بھی ہے جو آپ کی مسجد میں قائم ہے، کہ حدیث کا ایک سبق ہوتا ہے، آپ دھیان سے سنیں، اس کو محفوظ کریں تو آپ بھی عالم ہو سکتے ہیں امی ہونے کے باوجود. لکھا ہوا نہیں پڑھ رہے لیکن معلومات آپ کے پاس ہیں، مسائل آپ کے دماغ میں مستحضر ہیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب عمر نہیں رہی، مصروفیات نے آپ کو ایسا گھیرا کہ وقت فارغ نہیں کر سکتے کہ 10 سال مدرسے میں لگائیں، لیکن آپ کے یہاں چل کر علوم پلانے والے پہنچ رہے ہیں تو قدر کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بے طلبی کو دیکھ دیکھ کر یہ سلسلہ موقوف ہو جائے، بند ہو جائے. خیر کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہمیں چھوڑنا پڑے. ہمارے لیے بھی وبال جان، آپ کے لیے بھی وبال جان ہے. اس لیے اللہ کے لیے وہ اس پر آپ رحم کھائیے اور اپنی جانوں پر بھی آپ رحم کیجئے. یہ ہونے والے سبق کو آپ دیر تک اور دور تک چلائیے تاکہ اس کے منافع عام ہو سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کتاب کا باب نمبر 15 شروع ہو رہا ہے. اس کا عنوان ہے باب التشہد. تشہد کا عنوان، تشہد کا باب. تشہد کے معنی وہی آسان زبان میں التحیات پڑھنا. جب 2 رکعت ہو جائیں یا 4 رکعت ہو جائیں تو آپ بیٹھتے ہیں، جس کو قاعدہ کہتے ہیں، اور اس میں آپ کو التحیات پڑھنا ہوتا ہے. اس کو تشہد کہتے ہیں. اس لیے کہ اس میں آگے چل کر آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا تشہد، گواہی دینا. اس عنوان کے تحت 3 مسئلے عام طور سے زیر بحث آتے ہیں. نمبر 1، التحیات کے لیے کس انداز سے بیٹھنا چاہیے. قاعدے میں التحیات کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو اس کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے، ترتیب کیا ہے. دوسرا مسئلہ زیر بحث یہ آتا ہے کہ التحیات کے کون سے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، وہ کون سے حروف اور کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور ثابت ہیں. اور تیسری بحث یہ آتی ہے التحیات کے درمیان شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کرنا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا. میں نے ایک لفظ بولا عام طور سے. 3 مسئلے زیر بحث ہیں، مسائل تو اور بھی بہت آئیں گے. صرف 3 مسئلے آج کی مجلس میں ہیں کہ قاعدے میں التحیات کے لیے بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے. احادیث میں 3 طریقے آتے ہیں. ایک طریقہ ممنوع ہے اور 2 طریقے جائز ہیں. 3 طریقے منقول ہیں، ایک طریقہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، اور 2 طریقے جائز ہیں. پھر ان 2 طریقوں میں سے ایک طریقہ احناف کے یہاں زیادہ بہتر ہے. کیا ہے 3 طریقے؟ نمبر 1، پہلا طریقہ کہلاتا اقعاء. اقعاء یہ حدیث کی زبان میں. اقعاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی دونوں ایڑیوں کو کھڑا کرے
ہم لوگ جیسے بیٹھتے ہیں بایاں پاؤں بچھا دیتے ہیں، اس پر سرین ٹیک کر بیٹھ جاتے ہیں اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے ہیں، تو ایک طریقہ ہے۔ اس طرح نہ بیٹھ کر آدمی دونوں پاؤں کو ایسا کھڑا کرے اور ایڑیوں پر بیٹھ جائے، دونوں گھٹنے آگے ٹک رہے ہیں اور پنجوں کو اس نے ایسا کھڑا کیا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جیسے بعض جاہلوں کو اور بہت جلد کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے سجدے سے فارغ ہوتے ہیں تو آرام سے نہیں بیٹھتے، دونوں پنجے ایسے کھڑے کر کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اقعاء کہا گیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بہت پیار کے ساتھ فرمایا تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ نماز میں اقعاء کر رہے ہیں، دونوں پنجوں کو کھڑا کر کے بیٹھ رہے ہیں، تو ایک تمہید آپ نے قائم کی۔ کیا فرمایا؟ اے علی، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تیرے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تیرے لیے وہ چیز ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ یہ دعوت کا ایک انداز، جو ہمارا مدعو ہے، جس کو ہمیں کوئی بات سنانی ہے، سمجھانی ہے، پہلے اس کو پیار کا گھونٹ دے دیجیے، پیار کے الفاظ سنا دیجیے تاکہ وہ دھیان سے توجہ سے آپ کی بات سن سکے۔ الیاذ باللہ یہاں ہرگز یہ بات نہیں تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے پیار نہ ہو، یا حضرت علی کو معلوم نہ ہو کہ حضور مجھ سے محبت کرتے ہیں، یا حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہ ہو۔ بالکل یہ بات نہیں تھی، اور حضرت علی کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معلوم ہے کہ حضرت علی مجھ پر فدا ہیں۔ پھر بھی یہ طریقہ تعلیم کے لیے، امت کے لیے، داعیوں کے لیے، کہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کا مشن یہ کہ پہلے وہ محبت پلا دیں، سامنے والے مدعو کو اپنا کر لیں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تمہارے لیے وہی ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ تب آپ نے اصلاح فرمائی، لا تقع بین السجدتین، جب یہ تمہید قائم ہو گئی، اے علی دونوں سجدوں کے درمیان تم اقعاء کرتے ہو، ایڑیوں پر بیٹھتے ہو، ایسا نہ بیٹھا کرو۔ تو ایک طریقہ یہ چل رہا ہے، شروع سے ہی چل رہا ہے، لیکن اس کی ممانعت حدیث میں آئی ہوئی ہے، بلا وجہ، بغیر کسی مجبوری کے اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ دو طریقے اور ہیں، وہ جائز ہیں، پھر ان میں آپس میں اختلاف ہے علماء کا کہ وہ اس میں بہتر کون سا ہے۔ پہلے ان کا نام جان لیجئے۔ ایک طریقے کو کہتے ہیں تورک، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، حدیث میں یہی لفظ آئے گا، تورک۔ اور ایک دوسرا طریقہ افتراش۔ افتراش اس کے معنی یہ ہوتے ہیں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر آدمی بیٹھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرے، اور کھڑا کر کے ذرا وزن دے کے انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ دے، جس طرح عام طور سے ہم لوگ بیٹھتے رہتے ہیں۔ اس کو افتراش کا طریقہ کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے تورک کا، وہ یہ ہے کہ آدمی کولہے پر بیٹھے، ادھر والے کولہے پر، اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف کی نکال دے سائیڈ میں، جیسے ہماری گھر کی مستورات بیٹھتی۔ ہمارے گھروں میں جو مستورات ہیں وہ نمازیں پڑھتی ہیں تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دیتی ہیں سائیڈ سے اور کولہے پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس کو تورک کا طریقہ کہتے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن احناف کے یہاں، جس مسلک کے ہم لوگ ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے احناف کہلاتے ہیں، ان کے یہاں عام حالات میں افتراش بہتر ہے، افتراش کو سنت مانا گیا ہے، اس لیے امت میں اسی کا رواج ہے۔ بائیں پاؤں بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو تورک بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ بہت بھاری بدن ہو گیا ہے، بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کھڑا کرنا دشوار گزرتا ہے، سانس پھول جاتا ہے آدمی کا، تو اس طرح بیٹھے تورک کر کے۔ یا پاؤں میں کوئی چوٹ آ گئی ہے، یا پاؤں میں ہوا آ گئی ہے، یا کوئی اور عذر اس طرح کا لاحق ہو گیا ہے تو تورک کرنا بھی درست ہے، لیکن وہ نمبر 2 پر ہے۔ نمبر 1 افتراش احناف کے یہاں، اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے یہاں ہر حال میں، عام حالات میں تورک افضل ہے، افتراش جائز ہے۔ جائز دونوں طریقے، لیکن بہتر کیا ہے؟ تورک کرنا امام مالک کے یہاں، یعنی کولہے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں سائیڈ میں نکال دیں جیسے عورتیں نکالتی ہیں۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد، ان دونوں بزرگوں کے یہاں
4 رکعت والی نمازوں میں پہلے قاعدے کے اندر افتراش اور دوسرے قاعدے میں تورک افضل ہے. انہوں نے گویا دونوں طرح کی روایات کو جمع کیا کہ دونوں پر عمل ہونا چاہیے کہ پہلے قاعدے میں آدمی افتراش کر لے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے تو بائیں پاؤں بچھایا, دائیں کھڑا کیا, بیٹھ گئے, اتحیات پر اٹھ گئے. آخری قاعدے میں دیر تک بیٹھنا ہے, اور اس طرح بیٹھنا بہرحال انگلیوں پر وزن پڑتا ہے, دشوار ہوتا ہے. اس لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے سہولت والا طریقہ لیا کہ تورک کر کے بیٹھ گئے تاکہ دیر تک آدمی آرام سے بیٹھا رہے. یہ 2 طریقے میں نے پہلے عرض کیا, دونوں طریقے جائز ہیں. یہاں اختلاف جائز اور ناجائز کا نہیں ہے, صرف اولا اور غیر اولا, بہتر اور غیر بہتر کا ہے. احناف کے یہاں بہتر ہے افتراش, دائیں پاؤں کھڑا کرنا, بائیں پاؤں پر بیٹھنا, اور مالکیہ کے یہاں بہتر ہے دونوں قاعدوں میں تورک, اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں پہلے قاعدے میں افتراش اور آخری قاعدے میں تورک. یہ صرف اولا غیر اولا کے اختلاف. دوسرا مسئلہ, آدمی التحیات کون سا پڑھے, یا التحیات کے کلمات کیا ہیں؟ 24 صحابہ کرام سے التحیات کے کلمات نقل کیے گئے ہیں, اور ہر ایک صحابی کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, مختلف انداز سے, لفظ 2 لفظ کا فرق ہر التحیات میں ہے. یوں کہہ لیجیے کہ التحیات کے کلمات 24 طریقے سے منقول ہیں, 24 صحابہ نے نقل کیا ہے, اور ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ فرق کر دیا حروف میں. لیکن 3 طریقے التحیات کے زیادہ مشہور اور معروف ہو گئے ہیں. ایک طریقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے, جس پر احناف عمل کرتے ہیں, ہم اور آپ عمل کرتے ہیں. ایک طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, اور ایک طریقہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے. احناف نے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والوں نے اس تشہد کو لیا ہے, اس التحیات کو لیا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہی تو پڑھتے ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ جو کلمات ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. احناف نے ان کو پسند کیا ہے. اور ایک طریقہ حضرت عبداللہ ابن عباس, یہ بھی بڑے درجے کے صحابی ہیں اور رئیس المفسرین کہلاتے ہیں. ان سے جو الفاظ منقول ہیں ان کو لیا ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے. یہ لیا ہے کہ مطلب پسند کیا ہے. ان کے یہاں وہ بھی جائز ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے, اور ہمارے یہاں یہ جائز ہے جو عبداللہ ابن عباس سے ہے. سب طریقے جائز ہیں. بہتر کیا ہے؟ تو ہم نے بہتر مانا ہے اس التحیات کو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے, اس کے کلمات آئیں گے بھی, اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے پسند کیا ہے ان کلمات کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے. 1-2 حرف کا فرق ہے. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ, واو جگہ جگہ نہیں آئے گا. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. سلام علیک, ہم پڑھتے ہیں السلام علیک, وہ پڑھ رہے ہیں سلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام علینا. بس یہ فرق ہے. ہم الف لام کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ بغیر الف لام کے پڑھ رہے ہیں سلام, اور ہم پڑھتے ہیں السلام علیک. ایسے ہم نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات, تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے, واو لگا لگا کے, اور انہوں نے تینوں کو ملایا التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ. بس یہ فرق ہے. ہمارا کوئی حنفی آدمی اس طرح التحیات پڑھے تو بھی ادا ہو جائے. ایک تیسرا طریقہ ہے جو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذخیرہ حدیث میں ملتی ہے, التحیات الزاکیات للہ. امام شافعی علیہ الرحمہ نے کیا پڑھا؟ التحیات المبارکات, اور حضرت عمر فاروق سے التحیات الزاکیات للہ والصلوات الطیبات للہ. بس اتنا سا فرق. باقی آگے وہی کلمات جو عبداللہ ابن مسعود سے ہیں, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہی کلمات ہیں، بس یہاں ذرا سا فرق ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اور اس طرح ہر روایت میں فرق ہے. احناف نے پسند کیا ہے ان کلمات کو جو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہیں، اور وجہ پسند کرنے کی یہ ہے کہ ساری حدیثوں میں تمام محدثین کے نزدیک وہی حدیث سب سے افضل ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، سند اور متن کے اعتبار سے مضبوط روایت، اس لیے اس کو لیا گیا. دوسرا اس میں امر کا صیغہ آیا ہوا، یہ اہل علم سمجھ جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تشہد سکھلایا اور حکم فرمایا کہ یہ پڑھا کرو. اس روایت کو مسلسل بأخذ الید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے علماء کی اصطلاح میں. مسلسل بأخذ الید کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ التحیات حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سکھائی تھی ہاتھ پکڑ کر. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ التحیات سکھایا تھا ہاتھ پکڑ کے. پھر بعد والے محدثین نے یہ حدیث سنائی تھی کسی کو تو ہاتھ پکڑ کے، لاؤ بھائی اپنا ہاتھ دو، میرے ہاتھ میں دو، حدیث سنائی. تو یہ نقل چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ حدیث سنائی. پھر انہوں نے اپنے بعد والوں کی حدیث ہاتھ پکڑ کر سنائی، اس لیے اس کا نام پڑا مسلسل بأخذ الید، ہاتھ پکڑ کر تسلسل کے ساتھ یہ روایت چلی ہوئی ہے. تو اس کی چند اہمیتیں ہیں، وجوہات ترجیح کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں. اس وجہ سے احناف نے اس کو پسند کیا ہے، لیکن نفس مسئلہ کے اعتبار سے آپ کوئی سا بھی التحیات پڑھیں نماز بلا کراہیت ہو جاتی. تیسرا مسئلہ، التحیات میں انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کرنا چاہیے اور کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں، ایک زمانہ تھا جب تھوڑا سا اختلاف رہا. علماء ماوراء النہر، عراق کی طرف کے رہنے والے حنفی لوگ ابتدا میں انکار کرتے تھے کہ اشارہ بالسبابہ، شہادت کی انگلی سے التحیات میں اشارہ کرنا صحیح احادیث سے ثابت نہیں. یہ شروع میں کہا کرتے تھے کچھ لوگ، ان میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سر فہرست ہیں. آج ہی اتفاق سے ہم ان کے مزار پر حاضری دے کر آئے ہیں، ان کا نام بھی اس میں ہے. ہندوستان کے علماء میں جو اشارہ بالمسبحہ کہہ لیجئے، اشارہ بالسبابہ کہہ لیجئے، یا شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، اس کا انکار کرنے والوں میں علماء ہند میں سے علامہ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. اور ان کا رجحان، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، اضطراب ہے، لہذا مضطرب روایتوں سے استدلال نہیں کر سکتے. لیکن آہستہ آہستہ یہ اختلاف ختم ہوا، اور چاروں فقہ میں، چاروں مسلک میں اشارہ بالسبابہ سنت ہے. اب کوئی اختلاف نہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، سارے فقہوں میں اب یہ بات طے شدہ ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا التحیات میں بلا اختلاف کے سنت. جو اختلاف تو مٹ گیا، اس لیے میں نے کہا اشارہ کرنا چاہیے اور کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن اس کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح اشارہ کرنا چاہیے، یہ بات قابل غور ہے، اور احادیث میں اس کے مختلف طریقے آئے ہیں. پہلی حدیث میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا تھوڑا سا. راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی سے اور 53 کا عقد بنایا، 53 کا نمبر بنایا. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل. ہر زمانے میں، ہر قوم میں انگلیوں سے گنتی کرنے کا رواج رہا ہے. وہ طریقہ بدلتے رہے زمانے کے اعتبار سے. آپ چلے جائیے گجرات کی طرف، جو کوئی چیز 5 روپے کی بک رہی ہوگی اور آپ دکان پہ جا پوچھو بھائی کتنے کا ہے، تو وہ زبان سے نہیں کہے گا، بس اتنا جو کر دے گا، یعنی 5 کا. اور اگر 10 کی ہے وہ 2 مرتبہ ہلا دے گا، یعنی 10 کا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی سمجھے گا ہی، ہمارے میوات پہ چلے جاؤ 2 مرتبہ اس کرو تو وہ تھپڑ اور مارے گا، کیا گالی بکرا ہے. علاقہ ایک فرق ہوتا ہے. تو وہاں اگر 2 مرتبہ ایسا کر دیا تو اس کا مطلب 10 ہے، 3 مرتبہ ہلا دیا تو 15 ہے، 1 مرتبہ کر دیا تو 5 ہے. ایسے بھی جو آٹو رکشہ چلاتا ہے اس کو پوچھو بھائی کتنا پیسہ ہو گیا، تو وہ یوں کرے گا، بتائیے کیا ہے، 7 روپے ہو گئے، تو 7 کا نمبر انگلی سے بنا دے گا یوں کر کے، 7 نمبر ہو گئے. تو ہر علاقے میں
اور قوم میں کچھ نہ کچھ طریقے رہے انگلیوں سے گنتی کرنے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انگلیوں سے گنتی کی جاتی تھی اور لاکھوں تک گنتی کرتے تھے۔ انگلی 10 ہے، گنتی لاکھ تک ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ، کتابچہ کہہ لیجیے، چھوٹا سا کتابچہ، ادارہ اشاعت دینیات، جو اشاعت دینیات ہمارے یہاں نظام الدین میں، وہاں سے چھپا ہے۔ اصل اس کے مؤلف ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، لیکن اس کو آسان کیا ہے، ترتیب دیا ہے عبد الحفیظ منیہار نے۔ عبد الحفیظ محمد عمر منیہار، سورت میں ایک منیہار خاندان مشہور ہے، ہمارے یہاں ایک ساتھی آتے رہتے ہیں یونس بھائی منیہار، ان کے والد عبد الحفیظ، چھوٹا سا ایک رسالہ اتنا بڑا، اس کا نام یہ ہے انگلیوں پر 10,000 تک گنتی، یعنی تسبیح کا مسنون طریقہ، یہ پورا نام ہے۔ انگلیوں پر 10,000 تک گنتی یعنی تسبیح کا مسنون طریقہ، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں 10,000 تک کی گنتی کا طریقہ انگلی پر بتایا ہے۔ تو اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو گھنٹہ اسی میں جائے گا، لیکن موٹا موٹا اشارے میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ 53 کا عقد سمجھ میں آئے۔ تو راوی کیا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی اور 53 کی گنتی کا عقد بنایا، 53 کا عقد بنایا۔ 53 تو آپ جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی دلی کی زبان میں کیا کہتے ہوں گے، 50 اور 3 53 کہتے ہوں گے، 53 کہتے ہوں گے۔ تھوڑی سی گنتی سمجھے آپ اس کو تو آسانی سمجھ میں آئے گا۔ یہ جو انگلیاں ہیں، عرب والوں کی عادت ہے کہ اکائی اور دہائی، اکائی اور دہائی دائیں ہاتھ سے گنتے ہیں، اور سینکڑا 1000 2000 3000 4000 یہ بائیں ہاتھ پر گنتے ہیں۔ اس کو تو ہمیں دھیان ہی نہیں کرنا، 1000 پر نہیں جانا ہمیں۔ اکائی اور دہائی صرف دائیں ہاتھ سے، اور اس میں آخری 3 انگلی جو ہیں ان کو کھول کر اور بند کر کے، کھول کر کے اور بند کر کے اکائیاں گنی جاتی ہیں، اکائیاں۔ مثلا یہ آخری 3 انگلیاں، اس میں سے آخری جو انگلی چھوٹی والی، خنسر بنسر وسطی عربی میں کہتے ہیں، چنگلی کہتے ہیں اردو میں، پتہ نہیں آپ کی دلی میں کیا کہتے ہوں گے، یہ بالکل آخری والی انگلی دائیں ہاتھ کی، اس کو اگر مضبوطی سے ایسے بند کر لیں اور باقی یہ ساری انگلی سیدھے رہیں، اس طرح اس کو ایسے مضبوطی سے بند کریں تو 1 نمبر ہو گیا، 1۔ ایسی دوسری بند کر دیں، یہ 2 کھلی رہیں، 2، یہ تو سیدھا سیدھا ہے۔ تیسری کو بھی مضبوطی سے بند کریں تو 3۔ اب اس کو کھولنا شروع کر دیں، ادھر سے آخری انگلی گنی تو 4، اس کو کھول دیجیے 5، ایسے 6 گننا ہو تو اس کو بند کریں گے، اس کو کھول دیں گے، یہ 3 کھلی رہیں گی، یہ 6 ہو گئے۔ اس کے بعد 7 8 اور 9 کے لیے اس انگلی کو لمبا کر کے یہاں ایسے رکھیں گے، یہ 3 ایسی کھلی رہیں گی، یہ 3 ہے۔ اب جن کو عادت ہے وہ کر لیتے ہیں، جنہیں نہیں ہے ان کی انگلی تو نہیں ہوگی۔ اور اگر 8 بنانا ہو تو ایسے یہ 2 انگلیاں لمبی کر کے بند کریں گے، 9 بنانا ہو تو ایسے 3 انگلیاں لمبی کر کے بند کریں گے، نرم گوشت پر یہ انگلیاں آ جائیں گی، یہ 9 ہو گئے۔ اب 10 کے لیے یہ 2 انگلی استعمال کرنی ہے، 10 20 30 جن کو دہائی کہتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے صرف اشارات ہیں۔ مثلا شہادت کی انگلی کو، شہادت کی انگلی ہے، انگوٹھے کی بیچ والی لکیر پر رکھ دیں تو یہ 10 نمبر ہے۔ اب اس کے ساتھ 1 اس کو بند کر لیں گے تو 11 ہو جائے گا، 1 اس کو بند کر لیں گے تو 12 ہو جائیں گے، گنتی آسان ہے۔ یہ 10 ہے۔ اس انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے بائیں طرف ایسے چپکا دیں، یہ 20 ہے۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے دونوں سروں کو ملا دیں، 30 ہے۔ کتنے کا ہو گیا؟ ایسا کرتا ہے رب والا، 30 کا ہو گیا۔ اس انگوٹھے کو شہادت کی دائیں جانب اگر ایسے چپکا دیں، یہ 40 ہے۔ انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں ایسے لگا دیں، یہ 50 کا عدد ہوتا ہے۔ اب یہاں رک کر ہمیں سمجھنا ہے کیا کہہ رہا راوی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھتے وقت 53 کا عقد بنایا، تو بہت آسان ہو گیا، 50 بنا ہوا ہے، اور آخری 3 انگلیاں ایسے بند کر دیجئے کس کے، 3 ہو گئے۔ میں نے بتایا تھا 1 2 3، ان کو ایسے مضبوطی سے بند کریں گے تو 3، اور یہ 50۔ اس طرح آپ نے بنایا، دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور 53 کا عقد بنایا۔ یعنی یہ ایک طریقہ نکلا کہ آخری 3 انگلیاں مضبوطی سے بند رہیں، شہادت کی انگلی کے جڑ میں انگوٹھا لگا رہے، اور اس انگلی سے پھر آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک طریقہ حدیث میں یہ آیا۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے اشارہ کرے یہ بھی جائز ہے،
حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے اسی کو پسند فرمایا۔ ایک دوسرا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے آخری 2 انگلیاں بند کی گئی، درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، حلقہ یہ ہے، اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، شہادت کی انگلی، یہ حلقہ اس طرح رہے گا۔ اس کو ہماری اردو زبان میں 15 کا نمبر کہا گیا ہے، 15 کا نمبر بنانا چاہیے۔ احناف کے یہاں گویا یہ 5 کا نمبر ہو گئے، یہ اور یہ 1 ہو گئے 5، تو 15 کا حلقہ کہلائے، اردو زبان میں اس طرح لکھا۔ تو احناف کے یہاں یہ پسندیدہ طریقہ ہے، اس طرح بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنائیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے پسند کیا، وہ بھی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ 4 انگلیاں ایسے بند کر دی جائیں جیسے مٹھی بند کی جاتی ہے، اور ایسے بند کر کے جب شہادت کا لفظ آئے تو صرف شہادت کی انگلی کھول کر اشارہ کر دینا چاہیے۔ 3 انگلیاں ایسے مضبوطی کے ساتھ بند رہے، اوپر سے انگوٹھا لگا رہے، اور شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں۔ حدیث میں یہ سب طریقہ آئے ہوئے ہیں، اس لیے اشارے میں ہر طریقے کی گنجائش ہے، چاہے آپ اس طرح اشارہ کر لیں، چاہے حلقہ بنا کے اشارہ کریں، یا تریپن کا عقد بنا کر اشارہ کریں۔ حدیثوں میں یہ سب طریقہ آئے ہوئے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ البتہ احناف کے یہاں پسندیدہ اور سہولت والا طریقہ یہ ہے آخری 2 انگلیاں بند رہیں، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں۔ یہ معلومات اس لیے عرض کی گئی ہیں کہ آپ کا اور ہمارا حج کا عمرے کا سفر ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے نئے مسلک والوں کو ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اس طرح اشارہ کر رہا ہوگا، کوئی اس طرح اشارہ کر رہا ہوگا، کوئی یوں اشارہ کر رہا ہوگا۔ کسی کی تنقید نہ کریں، حدیث میں سب طریقہ ہے، یہ گنجائش، یہ وسعت ہمارے دل میں رہنی چاہیے، اور معلومات میں یہ بات رہنی چاہیے کوئی ایک طریقہ مخصوص نہیں ہے۔ اور علماء اور محدثین اس میں یہی تطبیق دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے اشارے فرمائے ہیں، جب جیسی سہولت ہوئی ویسے اشارہ آپ نے کر لیا، اور اشارہ آج بھی اسی طرح مختلف انداز سے کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک خاص طریقہ لازم نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر احناف کے یہاں وہ طریقہ جو میں نے عرض کیا، آخری 2 انگلیاں بند، بیچ والی اور انگوٹھے سے حلقہ، اور اس انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ آخری بات عرض کرنی ہے، اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ لکھی ہوئی ہے کہ زبان سے آدمی انکار کر رہا ہے توحید کا، اشہد اللہ الہ، یہاں تک کیا ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں، تو نفی ہو رہی، انکار ہو رہا ہے۔ لیکن آدمی اپنی انگلی اٹھا کر ایک کا اشارہ کر، نہیں ایک تو ہے، اتنی دیر کے لیے بھی نفی گوارا نہیں۔ اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، تو اتنی دیر انکار نہیں، انگلی اٹھا دی، ایک ہے، یعنی زبان سے انکار چل رہا ہے لیکن انگلی سے اشارہ ہو رہا ہے کہ نہیں ایک ذات موجود ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ جب یوں کہیں گے تو انگلی نیچے آ جانی چاہیے، اس لیے احناف کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ لا پر انگلی اٹھے، اشہد اللہ انگلی اٹھ گئی، الہ تک اٹھی رہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب اس انگلی کی ضرورت نہیں رہی، الا اللہ پر نیچے لے آؤ۔ اٹھائی کیوں گئی تھی کہ زبان سے انکار کر رہے تھے، تو جب تک زبان سے انکار چل رہا ہے انگلی اٹھا کر اس بات کر دو کہ ایک ذات موجود ہے، اشہد اللہ، لا پر اٹھی، لا الہ، یہاں تک انگلی اٹھی رہے، الا اللہ پر نیچے آ جائے، یہ بیان کیا۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے یہ ہے کہ الا اللہ پر ہی انگلی اٹھے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تاکہ زبان اور فعل دونوں سے اللہ کی توحید کا اقرار ہو جائے۔ اپنی اپنی سمجھ ہے، یہ کوئی نص والی بات نہیں، قرآن حدیث والی بات نہیں کہ وہاں انگلی اٹھاؤ یہاں اٹھاؤ، اپنی اپنی سمجھ سے علماء نے طے کیا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے ہے کہ جب الا اللہ زبان سے کہا جا رہا ہو اس وقت انگلی اٹھائے، اور احناف نے یہ سمجھا ہے کہ جب لا الہ کہا جا رہا ہے اس وقت انگلی اٹھی رہے، الا اللہ پر انگلی نیچے آ جانی چاہیے۔ جب آپ نے الا اللہ پر انگلی نیچے کی تو اب وہ نیچے ہی رہے گی۔ اب بہتر یہ ہے کہ انگلی کا جو آپ نے ایسی موڑ کر مٹھی بنائی وہ بنی رہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی رائے بہتر یہ ہے کہ وہ مٹھی بنی رہے، اگر کوئی انگلیوں کو کھول دے اور ایسا ہاتھ دوبارہ بچھا دے تو بھی کوئی حرج نہیں، تو بھی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ باریک باتیں ہیں جو بہت سے لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ مٹھی بندی رکھیں یا کھول دیں فلاں کر دیں، تو دونوں اختیار ہیں۔ لیکن حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی رائے ہے کہ جب مٹھی بند گئی تھی اشارہ کرنے کے لیے تو اب وہ بند ہی رہے، انگلی نیچے آ جانی چاہیے۔
اب کھول دیں تو وہ بھی حرج نہیں ہے، بند رہے تو اچھی بات ہے، یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے۔ حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے، ایک لفظ آتا ہے، دیکھو مولانا نے ایک مسئلہ پوچھا اور یاد دلایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھائی آپ نے، تو بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ہمارے ہندوستان میں تو نہیں ہے، آپ جائیں گے عمرہ کرنے حج کرنے تو وہاں آپ کو یہ منظر نظر آئیں گے کہ بعض لوگ ایسے انگلی اٹھا کر پھر ایسے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہی رہتے ہیں سلام پھرنے تک۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، حدیث میں ایک لفظ آیا ہوا یحرکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابہ شہادت والی انگلی کو اٹھایا اور حرکت کی۔ اس حرکت کا کیا مطلب ہے؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد، چاروں بڑے امام ہی سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے یہاں سے انگلی یوں اٹھی اور پھر یوں نیچے آئی، یہی حرکت۔ اس کا مطلب یہ بھی تو حرکت یہ ہے، نیچے سے اوپر جائے گی اور اوپر سے نیچے آئے گی، بس اتنا۔ لیکن کچھ علماء کی رائے یہ بنی کہ حرکت کا مطلب ہے مسلسل حرکت دیتے رہنا، اس لیے وہ اس حدیث سے یوں کہہ لیجئے غلط فہمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے یوں انگلی ہلاتے رہنے کا، بلکہ حدیث میں جو لفظ آیا یحرکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نیچے سے اوپر لے گئے تھے، اوپر سے پھر نیچے لائے ہیں، یہ حرکت۔ اس لیے بہت زیادہ اختلافی باتیں نہیں ہیں، گنجائش والی چیزیں ہیں۔ وہی مطلب حرکت دینا، چاہے یوں حرکت کریں چاہے اوپر نیچے حرکت کریں، یہ اس لفظ سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یحرکھا۔ لیکن ہم چونکہ سب تابع ہیں اپنے پرانے بزرگوں کے اور ائمہ کے، انہوں نے حدیث کا جو مطلب اخذ کیا ہے، لیا ہے، ہمیں وہ ماننا ہے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ ہم سے زیادہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے وہ لوگ، آج 1,500 سال بعد کون ایسا محقق پیدا ہوگا جو صحیح مراد واضح کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا زمانہ جتنا زیادہ قریب ہے اور خیر القرون کے جتنا وہ قریب ہے اتنی اچھی طرح وہ حدیث کو سمجھے گا، اس لیے کہ دیکھنے والے موجود تھے، براہ راست سننے والے موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھنے والے اور آپ کی زبان مبارک سے سننے والے صحابہ کرام، پھر صحابہ سے لینے والے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر دور ہوتے چلے گئے تو اتنے ہی فرق پڑے گا۔ تو پہلے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کے ارشادات کا کیا مطلب سمجھا ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محققین کی رائے کے مطابق تابعین میں شامل ہیں، تو حضرت امام اعظم کی رائے کہ حرکت سے مراد بس یہ اوپر سے نیچے لے جانا اور نیچے سے اوپر سے نیچے لانا، یہ انگلی کو حرکت دینا ہے، اس لیے وہ یہ مراد نہیں لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو حدیث کے لفظوں میں بہرحال اس کی گنجائش نکلتی ہے، اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، معیوب نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ایک حدیث کا میں نے تمہیدی بات عرض کی ہے، اب حدیث کا آپ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے، التحیات کے لیے بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، تو آپ اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے۔ مثلا یہ دونوں پاؤں ہیں، سمجھ لیجیے یہ گھٹنے نیچے مڑ رہے ہیں، تو آپ بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھ لیتے۔ ایک طریقہ یا تو کہہ لیجیے جہالت میں چل رہا ہے لوگوں میں، امت میں، یہ یوں نیچے لانے کا، یہ صحیح نہیں، اس لیے پھر ہماری انگلیاں قبلے سے مڑ جاتی ہیں، جبکہ بدن کے اعضاء ان کا سرا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ مستحب چیز ہے۔ جب ہم انگلیاں یوں رکھیں گے تو ہماری انگلیاں کا منہ قبلے کی طرف ہے، اور بہت زیادہ انگلیاں نیچے لٹکائیں گے تو یہ نیچے جھک گئی ہیں، قبلے سے انحراف ہو گیا ہے، اس لیے اس طریقے کو پسند کیا گیا ہے کہ گھٹنے کے کنارے پر ہماری انگلیاں ٹکی رہیں تاکہ رخ کعبہ کی طرف ہو۔ تو راوی حدیث کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے، رکبہ گھٹنے کو کہتے ہیں، لٹکاتے نہیں تھے، گھٹنے کے اوپر رکھتے، اور دائیں ہاتھ کو ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی، اور دائیں ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں گھٹنے پر رکھتے۔ تو گھٹنے پر رکھنا یہ ہے، گھٹنے سے لٹکانا یہ، تو لٹکانے کا تذکرہ نہیں آ رہا، رکھنے کا تذکرہ آ رہا۔ یہ کیفیت بتائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے۔ آگے لفظ آیا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، شہادت کی انگلی کہتے ہیں، سبابہ بھی اس کو عربی میں کہتے ہیں، سبن مانے گالی، سبن مانے گالی، سب و شتم بولتے رہتے ہیں، سب و شتم،
تو کہ انسان کی عادت ہے جب وہ کسی کو برا بھلا کہتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو یہی انگلی سے اشارہ کر، تجھے بتاؤں گا نالائق کہیں گے، یہ انگلی سے گالی دیتا ہے، اس لیے عرب والے اس کو سبابہ کہتے تھے۔ باذوق لوگوں نے اس کو بدل دیا، مسبحہ کہتے ہیں، مسبحہ تسبیح بیان کرنے والی۔ اشہد اللہ کو اٹھاتے ہیں کہ نہیں آپ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں انگلی سے، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا مسبحہ۔ باذوق لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا، اور ہمارے اردو میں اس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، اور اشارے کی کیفیت آپ کے سامنے آئی۔ کس طرح کیا؟ راوی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا وعقد 53، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 کا عقد بنایا، انگلی سے اشارہ کرنے کے لیے 53 کا عقد بنایا۔ 53 کا عقد یہ ہے کہ آخری 3 انگلیاں مضبوطی سے بند کی جائیں اور انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے جڑ میں لگایا جائے، یہ 53 کا عقد کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ اس طرح آپ نے اشارہ کیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، کان اذا جلس فی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، وضع یدیہ علی رکبتیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھتے، دائیں دائیں پر بائیں بائیں پر، ورفع اصبعہ الیمنى التی تلی الابہام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہاتھ کی اس انگلی کو اٹھاتے جو انگوٹھے کے قریب ہے، وہی شہادت والی انگلی، دائیں ہاتھ کی اس انگلی کو اٹھاتے جو انگوٹھے کے قریب ہے، یدعو بہا، اس سے اشارہ فرماتے۔ لفظوں کا فرق ہے، مضمون وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر آ جاتے، اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو انگوٹھے کے قریب ہے اس کو آپ شہادت میں اٹھاتے اور اشارہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کہتے ہیں، کنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے تھے، شروع میں جب تک ہمیں التحیات نہیں سکھایا گیا تو ایسے کہتے تھے، السلام علی اللہ قبل عبادہ، سلام ہو اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے، السلام علی جبرائیل، سلام ہو جبرائیل پر، السلام علی میکائیل، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر، سلام ہو فلاں پر، ایسے بولا کرتے تھے۔ التحیات جانتے ہی نہیں تھے، ابھی تک حضور نے تعلیم نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا لا تقولوا السلام علی اللہ، صحابہ کو سکھایا السلام علی اللہ مت کہا کرو، السلام علی اللہ مت کہا کرو، کیوں؟ فإن اللہ هو السلام، اس لیے کہ اللہ خود ہی سلام ہے۔ السلام علی اللہ ترجمہ کیا؟ سلامتی ہو اللہ پر، تو اللہ سلامتی کا محتاج تھوڑی ہے، سلامتی اللہ کا محتاج ہے، عافیت وہاں سے چلتی ہے، نہ کہ اللہ کو خود کو عافیت چاہیے، اللہ خود السلام ہے۔ تو حضور نے فرمایا السلام علی اللہ مت کہا کرو، یعنی التحیات کا یہ طریقہ نہیں۔ پھر سکھایا اذا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں بیٹھے قاعدے میں آئے تو اس طرح کے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، ترجمے میں بتائیں گے، آگے ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بیچ میں فضیلت سنائی آپ نے کہ جو ان کلمات کو کہتا ہے، کون سے کلمات؟ التحیات للہ والصلوات، اور یہاں تک وعلی عباد اللہ الصالحین، یہاں تک جو اس کو کہے تو ہر اس بندے کو جو آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی اور نیک بندہ ہے، اس کو اس سلامتی کی دعا پہنچتی ہے۔ یعنی نیک ہونے کا ایک فائدہ ہی ہے، آدمی نیک اور تقوی والا پرہیزگار ہے، دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی متقی آدمی، کوئی نمازی آدمی جب التحیات پڑھے گا تو وہ آپ کو دعا دے رہا ہے، کیا کہتا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اگر خانہ کعبہ کے سائے میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ آپ کو دعا دے رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صالح ہوں، دیندار ہوں، دنیا کے کسی بھی کوشے میں ہو، اور کوئی بھی بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی ہو، جب نماز پڑھے گا تو یہ کلمات ضرور کہے گا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو رحمت ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اور اگر آپ بھی نیک ہیں تو آپ کو بھی یہ رحمت پہنچے گی، آپ کو بھی یہ دعا لگے گی، اس کو حضور نے سنایا
جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو یہ دعا پہنچتی ہے، چاہے وہ بندہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، ہر نیک بندے کو یہ سلامتی کی دعا ملتی ہے۔ یہ جو التحیات کے کلمات ہیں، ہماری فقہ کی کتابوں میں، حدیثوں میں وضاحت نہیں، فقہ کی بعض کتابوں میں یہ وضاحت ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو معراج میں اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائے۔ بعض مقررین، بعض واعظین یوں بھی اضافہ کرتے ہیں، اگرچہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزرا، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہوئی ہے تو اللہ نے پوچھا کہ ہر ملاقاتی کچھ نہ کچھ تحفہ لایا کرتا ہے، تم ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے یہ 3 کلمات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلمات پڑھے۔ ان کا ترجمہ تو بہت تحقیق ہے، موٹا موٹا سا یہ ہے، التحیات للہ تمام قولی عبادتیں، زبان سے جو تسبیحات، ذکر، اذکار جو آپ کرتے ہیں وہ قولی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات، تمام فعلی عبادتیں، آدمی نماز پڑھتا ہے، اٹھ بیٹھ کرتا ہے، حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس میں بدن کا استعمال ہو رہا ہے، فعل، تو فعلی عبادتیں سب اللہ کے لیے، والطیبات للہ، تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا ہے، مطلق صدقہ کرتا ہے، تو مال کے ذریعے جو عبادتیں کی جا رہی، تو گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں اپنی طرف سے یہ تحفہ پیش کیا، اللہ میری تمام قولی عبادتیں، میری تمام فعلی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ جب یہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو سلام آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ گویا اللہ فرما رہے ہیں سلامتی ہو تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، سلامتی آ رہی ہے، تو صرف اپنے لیے نہیں، آپ نے چاہا کہ میری پوری امت ہی اس میں شامل ہو جائے، آپ نے دہرایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ یہ سلامتی ہم پر بھی ہو، تمام نیک بندوں پر بھی ہو۔ دیکھیے شفقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھول رہے ہیں، ایک تحفہ مل رہا ہے، سلامتی کا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے، خوشی کا موقع تھا، اس موقع پہ تو بھول ہی جاتے، لیکن کتنی رحمت رہی ہوگی، کتنی شفقت رہی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے قبول نہیں کیا، عام کر دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو، حضرات انبیاء پر بھی ہو، اولیاء پر بھی ہو، نیک بندے جتنے بھی ہیں قیامت تک، اے اللہ آپ کی یہ سلامتی سب پر عام ہو، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا۔ پھر روایات میں اضافہ آتا ہے کہ جب واپس آئے تو جبرائیل نے پوچھا کیا رہا، تو حضور نے یہ سب بات سنائی کہ میں نے اللہ کے حضور میں تحیات یہ پڑھی، تو اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب یہ سارا مکالمہ جبرائیل نے سنا تو جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول۔ تو گویا یہ یادگار ہے اللہ، اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ اور حضرت جبرائیل کے کہے ہوئے کلمات۔ اگرچہ نمازی نماز پڑھتے وقت اس مکالمے کو ذہن میں نہیں رکھتا ہے اور نہ رکھنا چاہیے، یہ تو ہمیں نقل کرنے ہیں کلمات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائے ہوئے ہیں، نماز میں واجبات میں سے ہیں، تو یہ کلمات ہمیں پڑھنے اور ذہن میں یہ محاضرہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک علماء تفصیل بیان کرتے ہیں، اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے۔ یہ 2 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا ہے۔